اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پر بدکاری کا حکم لگایا، کہا کہ میری بیوی بدکار ہے، زناکار ہے، بدچلن ہے، تو اس صورت میں شوہر 4 گواہ پیش کرے گا۔ اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں 4 گواہیاں دے گا، اور اس کو لعان یا ملاعنہ کہتے ہیں۔ اب ناظرین ذرا سمجھیے، بہت ہی اہم موضوع اور ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے شوہر حضرات اپنی بیویوں کے بارے میں عجیب عجیب طریقے سے زبان درازی کرتے ہیں، اور پھر ان کے پاس اس کا حل نہیں ہوتا۔ تو لعان کیا ہے؟ لعان کا طریقہ کار کیا ہے؟ لعان کے لیے شرائط کیا ہے؟ اور لعان کے بعد اگر میاں بیوی کے بچے ہوں تو ان کے احکامات کیا ہے؟ لعان کا لفظی معنی ہے دور ہونا۔ یہاں پر میاں بیوی لعان کے بعد ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ لعان کا طریقہ کیا ہے؟ تو لعان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میاں نے اپنے بیوی پر زنا کا الزام لگایا تو میاں بیوی دونوں قاضی اور جج کے عدالت میں پیش ہوں گے۔ قاضی اور جج کے سامنے شوہر 4 دفعہ اللہ جل جلالہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ جل جلالہ کے نام پر قسم کھائے گا، قسم اٹھائے گا اور کہے گا کہ میری بیوی بدکار ہے، میری بیوی زناکار ہے، میری بیوی بدچلن ہے۔ 4 دفعہ اللہ جل جلالہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھائے گا اور اپنی بیوی کو مخاطب کرے گا کہ یہ بدکار، زناکار اور بدچلن ہے۔ 5ویں دفعہ شوہر کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ جل جلالہ کا لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں۔ یہ 5 دفعہ پورے ہوئے۔ اب اس کے بعد عورت کی باری آئے گی۔ عورت کے پاس اب 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن عورت کے پاس یہ ہے کہ عورت اس بات کا اقرار کر لے کہ ہاں میرے بارے میں شوہر جو بات کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، میں بدکار، بدچلن یا زناکار ہوں۔ تو اس صورت میں اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو رجم دیا جائے گا، چھوٹے پتھروں سے مارا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے، کیونکہ شریعت میں زناکار عورت کے لیے جو شادی شدہ ہو یہی رجم ہے۔ اب اگر عورت نے انکار کیا کہ نہیں میں زناکار یا بدکار نہیں ہوں، تو اس صورت میں یہ عورت بھی 4 گواہیاں پیش کرے گی، اور یہ بھی اللہ جل جلالہ کے نام پر قسم کھائے گی، اس طریقے سے کہ میں اللہ جل جلالہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس بات کی گواہی دیتی ہوں اور قسم اٹھاتی ہوں کہ میرے اندر وہ عیب نہیں ہے، میرے اندر وہ برائی نہیں ہے جو میرے بارے میں شوہر کہتا ہے، یعنی میں زناکار، بدکار، بدچلن نہیں ہوں۔ 4 دفعہ عورت اللہ جل جلالہ کے نام کا قسم اٹھائے گا، اور پھر 5ویں دفعہ یہ کہے گی عورت کہ مجھ پر اللہ جل جلالہ کا غضب ہو اگر میرا خاوند سچا ہو اور میں جھوٹی ہوں۔ اس کے بعد قاضی اور جج میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دے گا، اور یہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ان کے درمیان رشتے ازدواج ختم ہو گیا، ان کے درمیان میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا، اب یہ میاں اور بیوی نہیں رہے، لہذا تفریق ہو گیا۔ اب تیسری بات سمجھیے کہ لعان کے لیے شرائط ہیں۔ لعان کے لیے یہ شرائط ہے کہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہو، دونوں آزاد ہو، دونوں عاقل ہو، دونوں بالغ ہو، دونوں قوت گویائی والے ہو، یعنی زبان ٹھیک ہو، باتیں کر سکتے ہوں۔ اب اگر کوئی ایک بھی ان میں گونگا ہو تو اس صورت میں لعان ٹھیک نہیں ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ خاوند کے پاس گواہ نہ ہو اور بیوی منکر ہو۔ اب اگر یہ مذکورہ شرائط میں کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہوتا تو اس صورت میں لعان یا ملاعنہ میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوگی۔ آخری بات بہت اہم ہے کہ لعان کے بعد
میاں بیوی کی تفریق اور جدائی کے بعد اب جو بچے رہتے ہیں یہ بچے کس کے ہوں گے؟ تو سب سے پہلے شوہر باپ یہ کہے گا کہ ہاں یہ بچے میرے ہیں، اس نے اقرار کر دیا، تو اس صورت میں یہ بچے شوہر کے ہیں، باپ کے ہیں، اس کو ملیں گے، باقاعدہ وہ اس کی تربیت کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، اور باپ کے مرنے کے بعد یہی بچے وارث بنیں گے۔ اب اگر شوہر نے انکار کیا کہ نہیں یہ بچے میرے نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ بچے بیوی کے شمار ہوں گے، کیونکہ بیوی نے جنم دی ہے، لہذا بچوں کا مسئلہ اس طریقے سے حل کیا جائے گا۔ لیکن حاضرین ناظرین، آپ ایک بات ذرا غور سے سمجھیے کہ اللہ کے لیے اپنی زبانیں کنٹرول کرے، اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نہ کرے جو آئندہ کے لیے آپ کے لیے مشکل بنے، آپ کے فیملی کے لیے مشکل بنے، آپ کے خاندان کے لیے مشکل بنے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر زبان کی حفاظت کا حکم ہے، اور احادیث مبارکہ میں تو اس سے زیادہ ترغیب ہے کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ایسی لعنتوں سے محفوظ رکھے۔